بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 176 ہے، 176۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب رونما ہوگا ہونے والا واقعہ، لیس لوقعتها، نہیں ہوگا لوقعتها، اس کے ہونے کو، کاذبہ، کوئی جھٹلانے والا، خافضۃ، پس کرنے والا، رافعۃ، بلند کرنے والا، اذا رجت الارض، جب ہلا دی جائے گی زمین، رجن، ہلا دی جانا، وبست الجبال، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، الجبال، پہاڑ، بسن، توڑ پوڑ کر، فکان، بس ہو جائیں گے وہ، ہباء منبثا، غبار اڑتا ہوا، وکنتم، اور ہو جائیں گے تم، ازواجن، قسمیں، ثلاثہ، تین، فاصحاب الیمین، بس دائیں والے، اہل سعادت، ما اصحاب الیمین، کیا خوب ہے دائیں والے، واصحاب المشأمہ، اور بائیں والے، اہل شقاوت، ما اصحاب المشأمہ، کیسے برے ہیں بائیں والے۔ اب دیکھیے یہاں پر کاذبہ، تو کاذبہ چونکہ یہاں پر ای نفس کاذبہ، نفس، اس کا کاذبہ کا جو صفت ہے وہ کیا ہے، معصوف ہے۔ دوسری یہ دیکھ لیجئے کہ رجا، رجا، رج یا رج، رجن سے بمانا ہلانا، یعنی ہلا کر جھنجھوڑ دینے کے معنی میں ہے۔ بسا، بسا، یعنی بس یا بو صبح پہ نظر سے چکنا چور کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ منبثا، منبثا اصل میں تھا منبثث، منبثثا، اسم فاعل یا اسم مفعول تھا، یعنی پورا گندا اڑتا ہوا، پھیلا ہوا۔ اور یہاں پر جو ہے نا ما اصحاب میں جو ہے نا یہ ما کیا ہے، یہ ما استفہامیہ ہے، یعنی استفہامیہ۔ اب دیکھیے لیس لوقعتها کاذبہ، یعنی یہاں پر لیس لوقع، لوقع یہاں پر جو ہے نا یہ فی کے معنی میں ہے، یعنی مضاف معذوف ہے۔ تقدیر عبارت یہ لیس نفس کاذبۃ توجد فی وقت وقوعها، کاذبا کا موصوف یعنی نفس محذوف ہے۔ آگے چلیے، خافضۃ رافعہ، خافضۃ رافعہ، یعنی یہ مبتدا معذوف کی خبر ہے، ہیا، یعنی ہی خافضۃ رافعہ، تو ہی مبتدا معذوف کی یہ کیا ہے، خبر ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، اذا رجت الارض رجا، یا تو اول اذا سے بدل ہے، یا اذا رجت الارض، اذا وقعت الواقعہ سے پھر یہ بدل ہے، یا یہ ہے کہ پھر یعنی اذا اولا کی تاکید ہے، یا یہ تو بدل ہوگا، یا یہ ہے کہ یہ اذا وقعت سے پھر کیا ہوگا، اس کی تاکید ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ یہ شرطیہ ہے اور اس کا عامل مقدر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد والا فعل یعنی رجع، یہ جو بعد والا فعل رجع، یہ اس میں خود ہی عامل ہو اور اس میں عمل کر رہا ہو، تو یہ تین ترکیبیں اس میں ہو سکتی ہے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، یہ جو نا فاصحاب المیمنہ مبتدا اول ہے، اور ما جو ہے نا یہ استفہامیہ ہے، اور مبتدا ثانی، یعنی اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ، تو یہ مبتدا ثانی، اصحاب المیمنہ جملہ ہو کر مبتدا ثانی کی خبر ہے، پھر مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر مبتدا اول کی خبر ہے، تو پھر یعنی پہلا یعنی فاصحاب الیمین، یہ مبتدا یعنی مبتدا اول، اور پھر ما استفہام ہے، یہ مبتدا ثانی، اور پھر جو ہے نا وہ اصحاب الشمال و ما اصحاب الشمال، یا یہ پورا مل کر اس کے اوپر عطف ہو کر یہ مبتدا ثانی کے لیے خبر ہے، پھر مبتدا ثانی خبر سے مل کر یہ مبتدا اول کے لیے خبر ہے۔ یہ ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ اس سورۃ الواقعہ کا وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس سورت کا نام سورۃ الواقعہ ہے کیونکہ اس میں قیامت واقع ہونے کا بیان ہے، تو اس کو اس وجہ سے سورۃ الواقعہ کہا گیا ہے، اور اس کو سورۃ غنا بھی کہتے ہیں۔ آپ غنا کیوں کہتے ہیں، تو پھر اس کے آگے جا کے میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے اس کا تعارف سمجھ لیجیے کہ اس سورت میں 3 رکوع ہے، 96 آیاتیں ہیں، 398 کلمات ہے، اور 1703 حروف ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اور اس میں احوال قیامت، حشر، نشر، سزا اور جزا وغیرہ کا بیان ہے۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے اس کو کبھی فقر اور فاقہ پیش نہیں آئے گا۔ اور اسی مضمون کے ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ یہ سورۃ الغنا ہے، سو تم اس کو پڑھو اور اپنے اولاد کو سکھاؤ۔ سورۃ الغنا سے مراد یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا کبھی محتاج اور فقیر نہ ہوگا۔ جو شخص کو رات کو پڑھتا ہے یعنی مغرب کے بعد اس کو پڑھتا ہے اور اس کو معمول بنا کے، تو کبھی وہ اور اس کے اولاد وہ فاقے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے اولاد، اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کو سکھائے۔ ایک اور روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ سے مرفوعاً مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے۔ تو یہ چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے نا اپنے اولاد کو اپنے گھر میں اس کا معمول بنائیں۔ اب اس صورت میں 3 رکوع ہے، تو پہلی رکوع میں قیامت کا یقیناً واقع ہونا، اور پھر جو ہے نا سابقین، مقربین اور ابرار کے احوال بیان کیا ہے۔ پھر دوسری رکوع میں یعنی اہل دوزخ کا حال، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور کھیتی کا اگانا وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر تیسری رکوع میں یعنی قرآن کریم مجید کی حقانیت کا بیان ہے، اور منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ تم قریب المر آدمی کی روح کو یعنی نکلنے سے رو کر یا نکلنے کے بعد اس میں لٹا کر کے دکھاؤ، کہ دوبارہ تم اس کو لٹا نہیں سکتے ہو۔ پھر آخرت میں یعنی آخرت کی یقینی سزا اور جزا وغیرہ کا بیان ہے۔ تو یہ اس صورت کے چند مضامین تھے جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اب اس صورت کا سورۃ الواقعہ کا یعنی اس سورۃ الواقعہ کے ماقبل صورت کے ساتھ کیا ربط ہے، تو دیکھو کہ یعنی سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کی 3 قسمیں کی ہے، یعنی 3 قسمیں ہم نے بیان کی، وہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا اور ہم نے اس پر تفصیلاً بات کی ہے۔ یعنی پہلے یہ اعلیٰ درجے کی جنت حاصل کرنے والے، پھر کم درجے کی جنت حاصل کرنے والے اور کفار۔ اس صورت کے شروع میں بھی انہی 3 کا ذکر ہے، تو یہ اس صورت کا جو ہے نا ماقبل صورت کے ساتھ ربط ہوا۔ پھر چونکہ توحید یعنی پھر توحید، دلیل رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، اور آیات 10 تک تمہید ہے، پھر آخر جا کے جو ہے نا کہ غالباً آیات نمبر یعنی 26 تک سابقین کا ذکر ہے، اور یعنی یہی حضرت اعلی درجے کی جو ہے نا وہ کیا ہے، جنت پانے والے ہیں۔ پھر آیات نمبر 40 تک اصحاب الیمین کا ذکر ہے، یہ کم درجے کی جنت پانے والے ہیں۔ پھر آیات نمبر جو ہے نا وہ 56 تک کفار کا ذکر ہے، تو یہ دوزخ والے ہیں۔ پھر آیات نمبر یعنی 73 تک توحید کے دلائل عقلیہ ہے، پھر یعنی آیات 82 تک دلیل رسالت کا ذکر ہے جو توحید کے نقلی دلیل ہے، پھر آخر تک آخرت کو وغیرہ کا مضمون وغیرہ اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجیے، دیکھو اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافع اذا رجت الارض رجا۔ دیکھو کہ جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف اور کوئی اختلاف نہیں ہے، تو وہ پس کر دے گی اور بلند کر دے گی جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا۔ اذا وقعت الواقع یعنی جب قیامت واقع ہوگی، ایک قول یہ ہے کہ قیامت کا واقع ہونے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کیونکہ قیامت بہرحال ہی آئے گی۔ وہ اس طرح فرمائے اذا وقعت لابد من وقوعها، جب وہ یعنی آ جائے گا جس کا وقوع یقینی ہے، وقوع الامر یعنی جیسے کہ عرب لوگ اس وقت بولتے ہیں کہ جب وہ اتر پڑے، چنانچہ کہتے ہیں وقع ما كنت اتوقع، یعنی وہ اتر پڑا جس کے نزول کا میں منتظر تھا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کا جٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ کاذبہ یہ نفس کی صفت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب قیامت واقع یعنی واقع ہو جائے گی تو کوئی نفس اس وقت ایسا نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول سکے اور غیب کی تکذیب میں کذب بیانی کرے، کیونکہ اس وقت ہر نفس ایمان لانے والا اور سچ بولنے اور تصدیق کرنے والا ہوگا۔ آج دیکھو کہ دنیا میں اکثر نفوس جھوٹ بولنے
والے تکذیب کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، دیکھو قیامت کے مناظر دیکھ لیجئے، وہ پس کر دے گی، بلند کر دے گی، یعنی وہ پس وہ بلند کرنے والی ہے، یعنی بعض لوگوں کو بلند کر دے گی اور بعض کو ذلیل کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، یہاں تک کہ ہر چیز جو اس پر واقع ہے، پہاڑ، تعمیرات، یہ سب کچھ یعنی گر کر منہدم ہو جائیں گے۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ریزہ ریزہ ہو کر ستو کی طرح اڑ جائیں گے، اور ستو کی طرح ہو جائیں گے، یا چلا جیا جائیں گے، یعنی اس وقت یہ بس الغنم، یعنی اس نے بکریوں کو چلایا، جیسا کہ دوسری آیات میں لفظ وسجرت الجبال فکانت ہبا ان، یعنی پھر وہ غبار ہو جائیں گے، منبثہ، پراگندہ، متفرق۔ اب یہاں سے آگے جو نا فکان یعنی کنتم ازواجا ثلاثہ، کنتم ازواجن سے ثلاثہ سے آگے اللہ رب العزت یعنی 3 اقسام بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں صرف آج ہم یعنی پہلے قسم ہی پڑھیں گے، پھر دوسری انشاءاللہ پر آگے پڑھیں گے۔ وَكُنْتُمْ ازواج، اور تم ہو جاؤ گے، ازواجن یعنی اصناف کے معنی ہیں، یعنی ان اصناف کے لیے آتا ہے جو ایک دوسرے سے ہو، یا جن کے بعض کا ذکر بعض کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے۔ ثلاث یعنی 3 قسم، 2 قسم جنت اور 1 قسم جہنمی۔ پھر ان اقسام کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا فَدیکھو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا صحیفہ عمل یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں تما دیا جائے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، وہ دائیں ہاتھ والے یعنی کیسے اچھے ہوں گے دائیں طرف والے۔ تو یہ مبتدا خبر مل کر اصحاب المیمنہ کی خبر ہے، تو اس میں ان کی سعادت والی حالات اور عظمت شان پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے، گویا کس طرح فرمایا ما ہم و ای شیء ہم، وہ کیا ہے اور کیا چیز ہے جو اس قدر اعزاز ان کو ملا ہے اور ان کو اس قدر اعزاز ان کو عطا فرمایا گیا ہے۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والی یعنی وہ لوگ جن کو یعنی ان کے صحافہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائیں گے، یعنی بلند مرتبے والے اور خصیص ترین مرتبے والے۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلان منا بالیمین و فلان منا بالشمال، یعنی جب تم ان دونوں کی تعریف بلندی اور حقارت کے ساتھ کرو۔ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب یمین کے ساتھ برکت والے اور بائیں طرف سے یعنی نحوست مراد لیتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ اہل جنت کو دائیں جانب سے لیا جائے گا اور اہل نار کو بائیں جانب سے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیسے بورے ہوں گے بائیں طرف والے، وہ کیا چیز ہے، یعنی بدبختی میں ان کے اس حالات پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ کتنے ہی بدبخت ہیں۔ والسابقون السابقون، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔